مولانا مفتی محمد ثاقب ادیب مصباحی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے شہر کی حالتوں پر چرچا کرتے ہوئے کہا کہ گت دنوں شہر میں ہوئی ہنسک گھٹنا یقینی طور پر نندنی ہے، جس سے ہمارا شہر بدنام ہوا اور ورشوں سے ساتھ رہ رہے ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھ ہی ہندو مسلمان آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ دکھ کی بات ہے۔ اس سے ہماری گنگا جمنی تہذیب بھی دھومل ہوئی اور دنیا میں مشہور ہم کو بھی دھکا پہنچا، اس لیے جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنی برسوں پرانی پرمپراؤں کا لحاظ کرتے ہوئے دل بڑھا کر ایک دوسرے کو معاف کر آگے بڑھیں۔ شہر کا امن و امان سرپرتھم ہے، اس کے لیے سب مل کر ساتھ کام کریں۔ تو ہم شہر کانپور کو امن و امان کی اپیل قائم کرانا چاہتے ہیں، امن و امان کی اپیل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ شہر کا ماحول، شہر کا امن برقرار رکھیں اور جو لوگ شہر کا ماحول بگاڑنے والے لوگ ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اس طریقے سے ان کو باز بھی آنا چاہیے تاکہ کسی بھی سمودائے کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسری بات ہم جو گزارش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہر کے لوگ جس طریقے سے پہلے زندگی گزارتے تھے امن و امان سے، بھائی چارگی سے، عدت و محبت اور اخوت کے ساتھ، اسی طریقے سے محبت اور اخوت کے ساتھ زندگی گزاریں اور آپس میں بھائی چارگی بنا رہے تاکہ کسی قسم کا کوئی تناؤ، کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ ہونے پاوے، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے امن و امان کے ساتھ نظر آئیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ گھٹنا ہوئی اس کی ہم نندا کرتے ہیں اور اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بھائی چارہ بھی بگڑا، اس میں دلوں کو تکلیف بھی پہنچی اور لوگوں کے دلوں کو تکلیف بھی پہنچی، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس بھی پہنچی۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان گلے شکووں کو، جو ٹھیس پہنچے دل کو، وہ کنارے کر کے، بڑا دل کر کے، گلے مل کر کے بھائی چارگی کو قائم کریں اور محبت کو آگے بڑھائیں تاکہ شہر کانپور پھر سے امن و امان کی فضا قائم کر سکے۔ الحمدللہ ان 4-5 دنوں کے اندر بہت سارا امن، ساری چیزیں اپنے لائن پر ہیں، ساری چیزیں اپنے ٹریک پر آ گئی ہیں اور ساری چیزیں اپنے معمول پر آ گئی ہیں۔ جس طرح معمولات زندگی کے ہیں اسی طریقے سے لوگ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھے کا جو ماحول تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لوگ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کل جمعہ ہے، جمعے کے ساتھ ساتھ لوگ، میں ائمہ کرام، بڑے علماء کرام سے یہ بھی کہتا ہوں کہ مسجدوں میں تقریر کریں اور امن و بھائی چارگی کی تقریر کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف جانے کا پیغام دیں۔ کسی قسم کا کوئی نہیں، اپنے اپنے معمولات میں جس طریقے سے عام زندگی گزارتے تھے جمعہ پڑھنے کے بعد، ویسے ہی عام طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں۔ اور میڈیا والوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو غلط رومر پھیلائے آپ ان کی نشاندہی کریں اور آپ کا سہیوگ چاہیے امن و امان قائم کرنے میں۔ آپ صحیح بات کو صحیح چیز تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سہیوگ سے شہر میں امن قائم رہے گا، شہر کا بھائی چارگی قائم رہے گا، شہر کی محبت قائم رہے گی، جو لوگوں کے درمیان آپسی محبت ہے یہ بھی قائم رہے گی۔ اور گرفتاریوں کا جہاں تک سوال ہے تو جو بے قصور گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب جلد سے جلد رہا ہو جائیں گے اور ہم نے اپنی پہلی لسٹ کمشنر صاحب کو دے دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بے قصور ہیں وہ سب رہا ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی قسم کی کسی کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی بات ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد سے جلد اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم لوگ نظر آئیں گے۔ دیکھیے جو بھی یہاں سے پیغام نشر ہو رہا ہے وہ دونوں سمودائے کے لیے ہے۔ دیکھیے ہم آپ کو ایک بات بتائیں، جس طریقے کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ مل رہی ہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ کوئی دیکھیے دھمکی کیوں دے گا کوئی اپنے بھائی کو؟ اپنے بھائی کو دھمکی نہیں دی جاتی، اپنے بھائی کو پیار سے بلایا جاتا ہے اور محبت کے ساتھ مل کر کے گلے ملا جاتا ہے۔ یہ دھمکیوں والا رومر جو ہے یہ بھی پھیل رہا ہے، اس کو آپ لوگ صحیح تہ تک پہنچیں، یہ غلط ہے۔ آپ لوگ اس کی صحیح کھوج کریں، کوئی دھمکی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے وہ ہم لوگ پہلے سے رہتے آئے ہیں ویسے ہی پہلے کے طریقے سے رہتے آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ امن و امان قائم رکھیں گے، بھائی چارگی کے لیے جو کچھ بن سکتا ہے وہ کوشش کریں گے اور محبت کا پیغام دیں گے، جس طریقے سے جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔